اس مفلس کے دل کو خوش و خرم ہونا چاہیے جس پر دنیا میں سرکار کا محصول عائد نہیں اور آخرت میں قضائے عز و جل کا حساب نہیں۔ مال کی کمی سے دنیا و آخرت کا فائدہ ہے اور زیادتی مال سے نقصان ہے، اور لوگوں سے میل جول بڑھانا اللہ سے جدا کرتا ہے۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور برا سمجھنا ایسی بیماری ہے جو دوا کو قبول ہی نہیں کرتی۔ پرمسرت زندگی احکام الہی پر راضی رہنے سے گزر سکتی ہے۔ آپس میں دشمنی کی جڑ 3 چیزوں میں ہے: مال کی لالچ، لوگوں سے عزت کی لالچ، اور ان کے درمیان پسندیدہ ہونے کی لالچ۔ عاقل اور سمجھدار صرف وہی بندہ ہے جو کسی چیز سے ڈرنے اور اس میں مبتلا ہونے سے قبل اس کا اہتمام اور بندوبست کر لے۔ دنیا کی تحریص و ترغیب اور خواہشات کی تحریک کا سب سے بڑا ذریعہ آنکھیں ہیں۔ انسان کی پیدائش مٹی اور پانی سے ہے۔ جس کی سرشت مٹی پر غالب ہے اسے سختی سے، اور جس کی شرشت میں پانی غالب اسے نرمی سے احکام خداوندی سکھانے چاہیے۔ کامل انسان اور خدا کے نزدیک صرف وہی ہے جو نہ بری بات منہ سے نکالے اور نہ بری بات سنے، اور نہ کوئی بری چیز کو دیکھے اور نہ بری جگہ پر جائے۔ اچھا وقت وہی ہے جس وقت تو اپنے نفسانی خواہشات سے محفوظ ہو اور لوگ تیری بدگمانی سے محفوظ ہوں۔ انسان خدا کا بندہ رہتا ہے جب تک وہ نوکر نہ رکھے، کیونکہ نوکر رکھ کر سستی و غفلت کے ساتھ تکبر بھی آ جاتا ہے، عاجزی دور ہو جاتی ہے اور ادب بھی جاتا رہتا ہے۔ لوگ علم کی زیادتی کی بجائے ادب کے زیادہ محتاج ہیں۔ جو بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ عزیز اور محترم سمجھے، اس کو چاہیے کہ اپنے دل میں خود کو ذلیل و کمینہ سمجھے۔ جو بندہ اپنے نفس پر قابو رکھے گا اس سے لوگوں کو عافیت رہے گی۔ جو عورت روز ادرک، لہسن، روغن زیتون اور انگور کا رس روز کھاتی ہے وہ زندگی میں کبھی موٹی نہیں ہوگی۔ اس بندے پر بہت تعجب ہے جو حیا کی تعریف کرتے ہوئے خدا سے شرم نہ کرے۔